اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجر یہ مکی صورت ہے، اس کی 99 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ آیتیں ہیں کتاب کی اور واضح قرآن کی۔ ربما یود الذین کفروا، کسی وقت آرزو کریں گے یہ کافر لوگ، یہ چاہیں گے کہ لو کانوا مسلمین، کیا اچھا ہوتا کہ وہ مسلمان ہو جاتے۔ یعنی ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کو بھی ایمان کی قدر و قیمت معلوم ہوگی، یعنی قیامت کے دن جب یہ ایمان والوں کو عیش و عشرت میں دیکھیں گے، جنت میں دیکھیں گے، تو اس وقت یہ بھی تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ ذرہم یاکلوا، چھوڑ دیجئے ان کو یہ کھائیں، ویتمتعوا، اور فائدہ حاصل کریں، عیش و عشرت کریں، ویلہہم الامر، اور امید میں لگے رہیں، فسوف یعلمون، عن قریب یہ جان لیں گے، معلوم کر لیں گے۔ ان کو چھوڑ دیجئے، کھائیں پئیں اور مزے کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کھانے پینے کو زندگی کا مقصد اور مشغلہ نہیں بنانا چاہیے، یعنی آخرت سے غافل ہو کر صرف دنیا میں یہ انسان لگا رہے اور کھانے پینے کو اور دنیا کے مال و متاع کو جمع کرنے میں لگا رہے، اور آخرت کو، موت کو بھول جائے، اللہ تعالیٰ کو بھول جائے، تو یہ انسان کے لیے برا ہے۔ اب دیکھیں کہ کھاتا تو ایمان والے بھی کھاتے ہیں، وہ بھی دنیا کا نفع حاصل کرتے ہیں، لیکن ان کے دل میں ساتھ ساتھ اللہ کی یاد بھی ہوتی ہے، وہ موت کو بھی یاد کرتے ہیں۔ اسی طرح جب ایک ایمان والا، ایک تقوی دار انسان جب حلال رزق کو تلاش کرے گا تو وہ اس کی فکر کرے گا کہ میں حلال کھاؤں۔ اب کھاتا تو وہ بھی ہے لیکن وہ حلال کی تلاش کرتا ہے، جبکہ جو شخص موت سے، آخرت سے غافل ہو تو وہ حرام اور حلال کا خیال نہیں رکھتا۔ تو یہ جو ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جس طرح وہ آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے قائل نہیں ہیں، وہ قیامت کو مانتے نہیں ہیں، تو ان کو اسی حال میں چھوڑ دیجئے، یہ دنیا کا نفع حاصل کرتے رہیں، عیش و عشرت کرتے رہیں، عن قریب وہ جان لیں گے۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، وما اہلکنا من قریۃ، اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے ایک وقت مقرر تھا۔ ما تسبق من امت اجلہا، نہ کوئی جماعت، کوئی فرقہ اپنے وقت سے آگے بڑھ سکتا ہے، وما یستاخرون، اور نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ یعنی جب بھی اللہ تعالیٰ نے ایک امت کو، گروہوں کو ہلاک کیا، بستیوں والوں کو ہلاک کیا، تو ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور ان کے لیے وقت مقرر تھا کہ جب یہ نہیں مانیں گے، حد سے تجاوز کر لیں گے، تو پھر ان کے اوپر عذاب آئے گا۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا، انک لمجنون، بے شک تو دیوانہ ہے، نعوذ باللہ، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ اور مجنون کہتے تھے۔ لو ما تأتینا بالملائکۃ، کیوں نہیں تو ہمارے پاس فرشتوں کو لایا، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور مذاق اور استہزاء کے کہتے تھے کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے کر آتے، آپ تو نعوذ باللہ پاگل ہیں، مجنون ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ہم نہیں بیچتے، نہیں اتارتے فرشتوں کو مگر کام پورا کر کے، وما کانوا اذا منظرین، اور اس وقت ان کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ یعنی جب فرشتے آئیں گے اللہ کے عذاب کو لے کر، اللہ کا عذاب نازل کرنے کے لیے، تو وہ اس وقت آتے ہیں کہ جب کام مکمل ہو جائے، کوئی نصیحت اثر نہ کرے، تو جب وہ آتے ہیں تو پھر کسی قوم کو مہلت نہیں دی جاتی۔ لہٰذا یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ فرشتے کیوں نہیں آتے، تو ان کو اس میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، ایک وقت آئے گا جب فرشتے آئیں گے، پھر ان کو مہلت نہیں ملے گی۔
انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے اتاری ہے نصیحت. اس نصیحت سے مراد قرآن پاک ہے، یعنی ہم نے ہی قرآن پاک کو اتارا ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور کسی کتاب کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں فرمایا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ دعویٰ قرآن پاک کے بارے میں فرمایا ہے کہ ہم نے اس کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. یعنی قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس لیا ہے. اسی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان میں رد و بدل اور تحریف ہو چکی ہے. کوئی بھی کتاب اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، جبکہ قرآن پاک 1400 سال کے بعد بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کتاب کے ذریعے بھی اور لوگوں کے دلوں میں بھی قرآن پاک کو محفوظ کر دیا ہے. اس کے بارے میں ایک سبق آموز واقعہ بھی ہے، روایت بھی ہے کہ مامون جو مشہور امیر المومنین تھا، بادشاہ تھا، اس کا واقعہ ہے کہ اس کی عادت تھی وہ کبھی کبھار اپنے دربار میں مختلف علماء کو بلاتا، جمع کرتا، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، تو ان کے درمیان علمی بحث و مباحثہ کراتا تھا، مذاکرہ کراتا تھا. تو اسی طرح ایک شخص جو اچھے شکل و صورت میں، اچھے لباس میں ممتاز آدمی معلوم ہوتا تھا اور یہودیوں کا ایک عالم تھا، وہ بھی ایک دفعہ مجلس میں حاضر ہوا. تو اس نے بڑی زبردست گفتگو کی، علمی گفتگو کی. تو مجلس جب ختم ہوئی تو مامون نے اس کو بلا کر پوچھا کہ تم اسرائیلی ہو، یعنی یہودی. اس نے کہا جی ہاں میں اسرائیلی ہوں. تو اس نے کہا کہ اگر آپ مسلمان ہو جاؤ تو ہم آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. تو اس یہودی عالم نے کہا کہ میں تو اپنے آباء و اجداد کا دین نہیں چھوڑ سکتا. تو وہ یہ کہہ کر چلا گیا. پھر 1 سال کے بعد جب دوبارہ مجلس قائم ہوئی تو وہ شخص جب دوبارہ آیا تو وہ مسلمان ہو چکا تھا. تو جب وہ مجلس میں آیا تو مامون نے اس سے پوچھا کہ کیا تم وہی شخص ہو جو 1 سال پہلے آئے تھے؟ اس نے کہا جی ہاں میں وہی ہوں. تو مامون نے کہا کہ آپ تو اسلام قبول کر کے آ چکے ہو اور اس وقت آپ کہہ رہے تھے کہ میں مسلمان نہیں ہو سکتا. تو اس نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے ایک تحقیق کی کہ میں ایک خطاط آدمی ہوں، یعنی خوش نویس، اچھا لکھنے والا ہوں، اور میں کتابیں لکھ کر فروخت کرتا ہوں جس کی وجہ سے مجھے اچھی قیمت مل جاتی ہے. تو میں نے امتحان کے طور پر 3 کتابوں کو لکھا اور تینوں میں رد و بدل کیا. میں نے تورات کو لکھا، اس کے 3 نسخے لکھے جن میں نے اپنی طرف سے جان بوجھ کر کچھ کمی بیشی کی. تو جب میں یہودیوں کے پاس گیا فروخت کرنے کے لیے تو انہوں نے بڑی رغبت سے ان کو خرید لیا، اچھی قیمت پر ان کو خرید لیا. پھر میں نے انجیل لکھی اور انجیل کے بھی 3 نسخے لکھے اور اس میں اپنی طرف سے جان بوجھ کر کمی بیشی کی. تو جب میں ان کے عبادت خانے میں گیا، ان عیسائیوں کے پاس گیا، تو انہوں نے بھی بڑی قدر و منزلت کے ساتھ یہ نسخے مجھ سے لے لیے اور مجھے اچھی قیمت دے دی. پھر میں نے قرآن پاک کو لکھا اور جان بوجھ کر اس میں بھی کمی پیشی کی اور اس کے 3 نسخے میں نے لکھے. لیکن جب وہ لے کر میں مسلمانوں کے پاس گیا فروخت کرنے کے لیے تو ایک شخص کے پاس گیا، اس نے دیکھا تو اس نے اندر سے دیکھا کہ آیا یہ صحیح بھی ہے یا نہیں. تو جب اس کو اس میں کمی پیشی نظر آئی تو اس نے مجھے واپس کر دیا اور خریدنے سے انکار کر لیا. تو اس وقت میرے سامنے یہ حقانیت واضح ہو گئی کہ یہ حق اور سچ کتاب ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کو ذرا بھی کمی بیشی جو ہے اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے. یعنی اس میں ذرا بھی کمی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ اس میں کمی ہے، ان لوگوں نے خریدنے سے انکار کر دیا. تو اس واقعے سے مجھے یہ سبق ملا کہ یہ کتاب محفوظ ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے پاس رکھا ہوا ہے. اس وجہ سے میں اسلام لے آیا اور میں مسلمان ہو گیا. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آخری نبی سمجھتا ہوں اور قرآن پاک کو بھی آخری کتاب سمجھتا ہوں. تو یہ ایک سبق کا موضوع واقعہ ہے. اس طرح کے اور کئی واقعات ہیں جو قرآن پاک کی حفاظت اور اس کی نگہبانی پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اپنے پاس لیا ہے. پھر اس کے قرآن پاک کی جو حفاظت کا ذمہ ہے، اس کے الفاظ بھی محفوظ ہیں اور اس کے معنی بھی محفوظ ہیں.
یعنی قرآن پاک کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور اس کے معنی بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اور یہ دونوں محفوظ ہیں۔ نہ تو قرآن پاک کے الفاظ میں کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس کے معنی میں کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور ہم بھیج چکے ہیں آپ سے پہلے گروہوں میں، فرقوں میں، جماعتوں میں، امتوں میں رسول۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ، اور نہیں آتا ان کے پاس رسول إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، مگر وہ اس کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ یعنی جو بھی رسول جس امت کے پاس گیا تو اس امت کے سرکش لوگوں نے اپنے رسول کا مذاق اڑایا۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ، اسی طرح ہم بٹھا دیتے ہیں اس مذاق کو فی قلوب المجرمین، گناہ گاروں کے دلوں میں۔ یعنی جس طرح اپنے انبیاء کا مذاق اڑاتے تھے تو اسی مذاق کو ہم نے ان کے دلوں میں پیوست کر دیا، ڈال دیا۔ کیسے ڈال دیا؟ کہ اب وہ ایمان لانے کے قابل ہی نہیں رہے۔ لا یؤمنون بہ، وہ ایمان نہیں لاتے اس پر۔ وقت خلت سنت الاولین، اور اس پر پہلے بھی لوگوں کا طریقہ چلا آ رہا ہے۔ قد خلت سنت الاولین، یعنی پہلے لوگوں کی عادت بھی اسی طرح چلتی آ رہی ہے کہ جن لوگوں نے اپنے انبیاء کا مذاق اڑایا ان کو ایمان لانے کی توفیق حاصل نہیں ہوئی۔ وَلَوْ فَتَحْنَا، اب اللہ تعالیٰ اتمام حجت کے طور پر ان کی حالت بیان فرما رہے ہیں کہ یہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتے کیوں نہیں آتے، آپ ہم پر کوئی نشانی کیوں نہیں ظاہر کرتے، کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اگر ہم کھول دیں ان پر آسمان کا ایک دروازہ، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور اس میں یہ سارا دن چڑھتے رہیں، یعنی دن کے وقت، رات کے وقت نہیں۔ یعنی رات کے وقت تو انسان سوتا ہے، کبھی کبھار خواب کی حالت میں بھی ہوتا ہے، یعنی دن کے وقت بیداری کی حالت میں اگر ان کے لیے آسمان سے دروازہ کھول دیا جائے اور یہ اس دروازے سے اوپر آسمان کی طرف چڑھتے جائیں تو تب بھی یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی یہ کہیں گے کہ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، کہ ہماری آنکھوں کو تو باندھ دیا گیا ہے، یعنی ہمارے اوپر کوئی ہمارے اوپر کوئی ایسی بے ہوشی طاری کر دی گئی ہے کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم آسمان میں چل رہے ہیں، حالانکہ وہ حقیقتاً چل رہے ہوں تو تب بھی یہ کہیں گے کہ ہماری آنکھوں کو باندھ دیا گیا ہے۔ بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم پر جادو کیا گیا ہے۔ تو اگر دن کے وقت بھی ان کے لیے آسمان سے دروازہ کھول دیا جائے اور یہ اس دروازے سے اوپر چڑھیں تو تب بھی یہ نہیں مانیں گے، بلکہ یہ کہیں گے کہ ہماری آنکھوں کو باندھ دیا گیا ہے یا ہمارے اوپر جادو کر دیا گیا ہے۔ تو جب یہ اپنی آنکھوں سے اپنی حالت کو دیکھ کر اس طرح کہتے ہیں تو ان پر پھر کون سا ایسا معجزہ ہوگا جو نازل کیا جائے اور اس کو دیکھ کر یہ ایمان لائیں گے؟ یعنی جب تک اللہ کی طرف سے ان کے لیے ہدایت نہیں ہے، یہ بڑے سے بڑا معجزہ دیکھ کر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔